بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ویورز، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ مرض بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی شفا بھی اللہ کی ذات عطا کرتی ہے۔ ویسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی کہ جس کے لیے اس کی شفا بھی نہ نازل کی ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے کچھ اپنے مشاہدات اور جدید میڈیکل سائنس کی، جدید ماڈرن سائنس کی کچھ ایسی اسٹڈیز ہیں جو کہ ہمیں یہ مدد کریں گی یا یہ سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں کہ ان وباؤں کا، وائرسز کا جو کہ وبا کی شکل میں پھیلتے ہیں، ان کا ٹڈی دل کے ساتھ اس کو کیا تعلق ہے، کیا ریلیشن ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی بات ایک بڑی منفرد ہے وہ یہ کہ ہمیں ٹڈی دل کے حوالے سے جو معلومات حدیث پاک میں ملتی ہیں، حدیث پاک کی کتب میں جو معلومات ٹڈی دل کے حوالے سے وہ اتنی منفرد اور ایسی اچھوتی معلومات ہیں کہ جو کہ ابھی تک ماڈرن اسٹڈیز بھی ان معلومات تک رسائی حاصل نہیں کر سکی، یا وہ مشاہدات ماڈرن اسٹڈیز کے پاس بھی نہیں ہیں جو کہ حدیث پاک کی کتب میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور کثرت کے ساتھ حدیث مبارکہ میں ٹڈی دل کا ذکر آیا ہے۔ عربی میں اس کو جرات بولتے ہیں، اور اس میں اس کی جینڈر کے حوالے سے کوئی خاص لفظ مخصوص نہیں ہے، اس کو فیمیل ہو یا میل ہو اس کو جرات ہی بولا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں سے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن میں نے موقع کی مناسبت سے اور اپنے موضوع کے مناسبت سے کچھ ایسی حدیث مبارکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس میں آج کل کے حالات میں اور اس وبا میں، کرونا وائرس کی وبا میں، اس میں ہمیں کچھ اشارے ملتے ہیں کہ، اور ساتھ کے ساتھ طبی طور سے بھی کچھ مشاہدات ایسے ہیں یا طبی کتب میں اس کے بارے میں جو اس کے استعمالات اور اس کے کھانے کے جو فوائد ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس میں کرونا وائرس کے ساتھ اس کا کیا موازنہ بنتا ہے اور کرونا وائرس میں اس کا استعمال کس حد تک مفید ہوگا۔ حدیث پاک میں طبرانی اور بہقی نے روایت کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ٹڈیوں کو مارنے سے منع فرمایا، اور محدثین نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ٹڈیوں کو یا اس ٹڈی دل کو مارنے سے منع فرمایا کہ جو کہ فصلوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کے بعد طبرانی کی ایک حدیث ہے جو کہ امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالاسناد روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹڈی کے پروں پر اللہ پاک کی ذات نے یہ لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس ٹڈی کا رب اور رازق بھی وہی ہے، وہ جب چاہے اس کو انسانوں کے لیے آزمائش بنا دے اور جب چاہے اس کو انسانوں کا رزق بنا دے۔ مزید آگے کچھ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، امام ترمذی نے اپنی ایک کتاب النوادر میں یہ بات روایت کی ہے کہ ٹڈی کی پیدائش اس مٹی سے کی گئی ہے جو مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بچ گئی تھی۔ پھر آگے موطا میں امام مالک کی ایک روایت لائے ہیں ابو امامہ باہلی سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، انہوں نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اللہ پاک مجھے ایسا گوشت عطا فرما کہ جس میں خون نہ ہو، تو اللہ پاک نے ان کو ٹڈی عطا فرمائی جو ان کا وہ اپنے کھانے میں استعمال کیا کرتی تھیں۔ حدیث مبارکہ سے اس کثرت کے ساتھ اس کے فوائد اور اس کا استعمال جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور دین اسلام میں ہر فقہ اس کو حلال گردانتی ہے۔ طبی کتب میں اس کے جو فوائد ہیں، طبی کتب میں اس کو ایک بہت زبردست ٹونک
قرار دیا گیا ہے انسان کے جسم کے لیے، اور انسان کے خون میں یہ انسان کے خون کا دورانیہ، انسان کے خون کا جو فلو ہے اس کو بہتر کرتی ہے۔ انسان کے خون میں جو ایسے مواد پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ خون کو گاڑھا کرتے ہیں یا خون میں کلوٹنگ کا باعث بنتے ہیں، ان مواد کو یہ ختم کرتی ہے۔ اور اس کا سب سے اہم ایک فائدہ جو کہ آج کل کے حالات میں کرونا وائرس کے جو اثرات ہیں اس میں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹڈی کا گوشت کھانے سے پھیپھڑوں کے اوپر جمی ہوئی بلغم، سخت قسم کی بلغم جو کہ پھیپھڑوں کے اوپر چپکی ہوئی ہو، پھیپھڑوں کے پردوں پہ چپکی ہوئی ہو، ٹڈی کھانے سے وہ بلغم آسانی سے ختم ہو جاتی ہے اور جسم سے نکل جاتی ہے۔ ایک بہت حیران کن بات ہے کہ صدیوں پہلے سے کتابوں میں ایک ایسی چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا، ایسی چیز کے بارے اور اس کا حل بھی ساتھ میں لکھا گیا کہ جو بیماری فی زمانہ کرونا وائرس کی شکل میں پیدا ہو رہی ہے، کرونا وائرس بھی وہی کام کر رہا ہے کہ خون میں شامل ہونے کے بعد بلغم کو اور اس حد تک گاڑھا کر دیتا ہے کہ بلغم چپک جاتی ہے پھیپھڑوں سے، اور اس کے بعد یہ خون میں کلوٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، کی وجہ سے انسان کے جسم میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو ٹڈی کا گوشت اس بیماری کے خلاف ایک بہت اچھا اپنا اثر دکھاتا ہے، انسان کے جسم کو اس کے حوالے سے ایک بہت زیادہ طاقت بھی دیتا ہے۔ اب ماڈرن اسٹڈیز کے لحاظ سے اس کا اگر کچھ آبزرویشنز ہیں جو یہ دیکھیں کہ ٹڈی ان ممالک میں پیدا ہو رہی ہے کہ جہاں پر وبائیں کثرت سے پھیلتی ہیں، جہاں پر وائرل ڈیزیزز زیادہ ہوتی ہیں، جیسے ایتھوپیا ہے، سوڈان ہے، کینیا ہے، صومالیہ ہے۔ یہ علاقے شمالی افریقہ کے جو علاقے بنتے ہیں، یہاں پر وباؤں کے ساتھ ساتھ ٹڈی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور اب باقی دنیا تقریباً پوری دنیا میں جہاں پر بھی کرونا وائرس ہے اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں ٹڈی دل بھی موجود ہے۔ اب ان علاقوں میں شمالی افریقہ میں تو کانگو وائرس ہو گیا، ایبولا وائرس ہو گیا، یلو فیور وائرس ہو گئی، یہ وائرل ڈیزیز بہت زیادہ پھیلتی ہیں، اور جب بھی یہ پھیلتی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ٹڈی دل بھی وہاں پر وقوع ہوتی ہے۔ لیکن ٹڈی دل اس میں ایک ایسی عجیب خاصیت ہے کہ یہ مختلف رنگوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی پیدائش کا طریقہ کار بھی بڑا عجیب ہے اور بہت منفرد سا ہے۔ یہ ٹڈی دل بننے سے پہلے یہ ٹڈی ایک عام گھاس کا ٹڈا ہوتی ہے جو کہ ایک نارمل سے تعداد میں اور نارمل کنڈیشن میں عام اس میں زمینوں میں یا گھاس میں یہ رہتا ہے۔ کچھ ایسے سائیکلونز سمندر میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ موسم کو اس حد تک نم آلود کر دیتے ہیں اور موسم میں ایسی بہت ساری تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں، جو تبدیلیاں اس ٹڈی تک جب پہنچتی ہیں تو اس میں بھی تبدیلی رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پراپر ایک ٹرانسفارمیشن کی کنڈیشن میں آ جاتی ہے کہ یہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے۔ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی جو جرمینیشن ہے اور اس کی انڈے دینے کی استعداد جو ہے وہ حیران کن حد تک بڑھ جاتی ہے، اور یہ کچھ دنوں میں ہی یہ درجنوں سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اڑنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے اڑنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ کس حد تک بھی پرواز کر سکتی ہے، یہ اڑتی رہتی ہے۔ اب یہ اسٹڈیز حدیث مبارکہ میں ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں بہت ساری جگہوں پر ایک لفظ استعمال ہوا کہ یہ سمندری جانور ہے، یہ پانی کا جانور ہے۔ تو بعد کے جو اصحاب تھے یا بعد کے محدثین تھے وہ اس لفظ کے بارے میں کنفیوژن کا شکار تھے کہ یہ ٹڈی جو ہے یہ پائی تو زمین پر جاتی ہے، لیکن اس کا سمندر سے کیا تعلق ہے؟ تو ماڈرن اسٹڈیز میں جب دیکھتے ہیں تو جو سمندر کے جو سائیکلونز ہیں جو کہ ایسی بارشیں برساتے ہیں کہ جو کہ ہوا کو نم آلود کر دیتی ہیں اور اس ماحول میں کچھ ایسی چینجنگز لے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ٹڈی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو کر اپنی ٹڈی دل والی کنڈیشن میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ اس صورت میں نکلتی ہے کہ یہ اس کے جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہ فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ یہ لوگوں کی خوراک بھی تبھی بنتی ہے، زیادہ ان حالات میں یہ لوگوں کی خوراک بھی بنتی ہے۔ تو یہ جو اس کے موازنے بنتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے،
تو طبی کتب میں اس کے ثبوت موجود ہیں، اور یہ ایک دلیل کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ یہ اپنا اس کا گوشت انسان کی قوت مدافعت بڑھائے گا، انسان کے جسم میں خون کا دباؤ برقرار رکھے گا، خون کا بہاؤ جو ہے اس کو متواتر رکھے گا، اور پھیپھڑوں پر ہونے والے کسی بھی بیماری کے حملے سے انسان کے جسم کو محفوظ رکھے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں ٹڈی دل آئی تو اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی وبا جو ہے اس نے بھی شدت پکڑی ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر ٹڈی دل کے حملے ہوتے ہیں، پاکستان میں ٹڈی دل وقوع پذیر ہوتی ہے، تو لامحالہ یہ لازم بات ہے اس کے بعد ساتھ میں کرونا کی وبا بھی پھیلے گی۔ تو یہ مشاہدات میرا آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال بنتی ہے، ٹڈی دل پاکستان میں آتے ہیں، تو ہم لوگوں کو اسے استعمال کرنا چاہیے، پاکستان کی عوام کو اسے اپنی خوراک کا ایک لازمی جز بنانا چاہیے۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو فصلوں پر نقصان کم سے کم ہوگا، لوگوں کو اچھی خوراک ملے گی، اور سب سے بڑھ کر فائدہ یہ کہ اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوگی، اور بیماری انسان کے جن جن حصوں پر، جن جن اعضاء پر حملہ آور ہوتی ہے، وہ اعضاء اس بیماری کے حملے سے محفوظ رہ سکیں گے۔ یہ میں نے سارے مشاہدات ایک تواتر کے ساتھ اور ایک پوری ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھے ہیں، اور یہ ساری وضاحت اس لیے کی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کچھ سنی سنائی بات یا کوئی ایک خام خواہ کی پھیلائی ہوئی بات نہ محسوس ہو۔ اس کے پیچھے، اس سوچ کے پیچھے، یہ بات کرنے کے پیچھے کیا کیا مقاصد ہیں، کیا کیا مشاہدات ہیں، اور کیا کیا اس کے پیچھے مطالعہ شامل رہا ہے، تو وہ سارا میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ اور میرا اس پر یقین ہے کہ اس کے استعمال سے کرونا وائرس کی وبا یا کرونا وائرس کا جو اثر ہے جو انسان لوگوں کے جسم پر ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت حد تک لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنا اور اپنے سب گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور اپنے آس پاس محروم لوگوں کو نگاہ میں رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔